نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاری. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک و رازق، اسی نے ہمیں اس دنیا کے اندر جینے کا حق دیا ہے، جینے کے لیے بھیجا ہے، اور وہی ہماری زندگی کا خاتمہ کرنے والا بھی ہے۔ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ہمیں یوں ہی چھوڑا نہیں، بلکہ ہمارے جینے کا، رہنے کا اور زندگی گزارنے کا انتظام بھی کیا۔ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، زندگی کسی کی تھوڑی بنائی، کسی کو زندگی زیادہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور اپنی مشیت سے ہر انسان کو اس کا حق دیا، اس کو جتنا حق ملنا چاہیے تھا۔ گرچہ ہم انسان عموماً یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اتنا حق دیا ہے جتنا اس کو حق ملنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارے لیے ہدایت پر رہنے کے لیے انتظامات کیے، رسولوں کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء کی اس کڑی کو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے اس امت کے علماء پر ڈال دی، جو قیامت تک، جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا تب تک آتے رہیں گے، اور اس دنیا کو اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ جو اس طریقے کو اپنائے گا، اس منہج پر چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا کر اس پر کارگر رہے گا، اللہ رب العالمین اس کو کامیابی عطا کرے گا، اور جو اسے چھوڑے گا وہ کہاں جائے گا وہ خود جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی ایک چھوٹی سی عطا کی، لیکن اس چھوٹی سی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی کو اتنی برکت دی
کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہے، اور کسی کو بہت لمبی زندگی دے کر اسے اتنا محروم کر دیا کہ وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ اس کا وجود اور اس کا عدم، اس کا ہونا اس کا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، بلکہ فساق و فجار جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہ دنیا چرند و پرند، در و دیوار یہ آرام محسوس کرتی ہے، اور جب اس دنیا کے اندر سے وہ علماء اٹھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی شریعت کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنے کا حکم دیتے ہیں، جب وہ دو علماء اس دنیا سے جاتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو یہ چرند و پرند، یہ دنیا جس راستے سے وہ گزرتے ہیں، یہ در و دیوار سب افسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آنے والے خیر کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی مقرر عطا کی ہے، مقرر مقدار میں۔ کوئی زندگی 20 سال پاتا ہے، کوئی 10 سال پاتا ہے، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50، کوئی 60، کوئی اس سے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کی عمر، اغلب یعنی اکثر جو لوگ جس عمر کو پہنچیں گے اور جس میں انتقال ہوگا وہ 60 اور 70 کے بیچ کے عمر ہے۔ اسی لیے اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس انسان کا کوئی عذر نہیں ہے، وہ انسان اللہ کے آگے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جسے اللہ رب العالمین نے اتنی مہلت دی کہ وہ 60 سال کا ہو گیا۔ وہ اللہ کے آگے اب کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اسے مہلت دی، بلوغت کو پہنچا 15 سال کے اندر، اس کے بعد سے لے کے 45 سال اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دیا، لیکن اس نے اس میں مہلت کو ضائع کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین کے سامنے عذر پیش کرے گا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس انسان کا عذر مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ فاطر کے اندر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر عطا نہیں کی کہ سمجھنے والے سمجھ گئے؟ مفسرین محققین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کہتے ہیں اولم نعمرکم سے مراد ہے 60 سال، اور بعض روایت کے مطابق 40 سال، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے 40 سال اور 60 سال تک مہلت دیا، لیکن تم تب بھی نہ سمجھے، اور اب آئے ہو ہمارے سامنے عذر لے کر۔ کیسا عذر ہے؟ وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یہ عذر پیش کریں گے کہ اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے اس عمل کے خلاف جو ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ سمجھنے والے سمجھ گئے، سمجھنے والے سمجھ گئے، جسے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ نصیحت حاصل کر چکا۔ وجاءکم النذیر، اب دوسری دلیل اللہ رب العالمین دے گا کہ عذر تمہارا قبول نہیں ہے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آ گئے، تمہیں بتانے والے بھی آ گئے، تمہیں سمجھانے والے بھی آ گئے، اللہ کا نبی بھی آ گیا، اللہ کا قرآن بھی آ گیا، اس کا کلام بھی آ گیا، نبی کی حدیثیں بھی آ گئی، نبی گئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، سب آئے اور سب سمجھاتے رہے، لیکن تم تب بھی نہ سمجھے، اب آ جائے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ہم جہنم سے نکال دو، ہم وہ عمل کریں گے جو تجھے جو تجھے راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ کہے گا
فذوقوا، اب چکھو اس عذاب کا مزہ چکھو، ما للظالمین من نصیر، اب ظالم کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی مہلت دینی تھی دے دیا، اب تمہارے لیے کوئی مہلت نہیں ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام 40 سال کے ہوتے ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ، جب وہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں، عقل پختہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر نازل کی ہیں، میرے والدین پر نازل کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کروں اور ایسے عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کی اصلاح کر دے، میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کر کے تیری طرف لوٹتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ امام مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اذا بلغت 40 فخذ حذرک، جب 40 سال کے ہو جاؤ تو متنبہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اب وہ دن چلے گئے کہ جب تم یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمیں اور جینا ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ذکر کر رہا ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جائے تب وہ دن آ گیا کہ وہ اپنے اوپر اپنے رب کی نعمت کا اور اپنے والدین پر اپنے رب کی نعمت کا احساس کرے اور ان کا شکریہ ادا کرے، ان کا شکریہ ادا کرے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ادرکت اہل العلم ببلدنا، میں نے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں یعنی مدینہ کے اندر ایسے علماء پائے وهم یطلبون الدنیا ویخالطون الناس، کہ وہ دنیا کماتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے بہت زیادہ تھے، لیکن جب ان میں سے کوئی 40 سال کو پہنچ جاتا تھا تب وہ لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتا تھا اور اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے میں اور آگے بڑھ جاتا تھا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوششیں کرتا تھا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی لا تؤخر التوبہ فإن الموت یأتی بغتہ، فإن الموت یأتی بغتہ، اے میرے بیٹے توبہ میں تاخیر نہ کرو، توبہ میں تاخیر نہ کرو، فإن الموت یأتی بغتہ، کیونکہ موت ہی اچانک آتی ہے، موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، نہ تو موت کو یہ معلوم ہے کہ کون کیا ہے، نہ موت یہ جانتی ہے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، نہ موت یہ جانتی ہے کہ کون بیٹا ہے کون باپ ہے، نہ موت یہ جانتی ہے کہ کون بیمار ہے اور کون صحت یاب ہے، نہ موت یہ جانتی ہے کس کو کس کا ضرورت ہے اور کس کو کیا ضرورت نہیں ہے، نہ موت یہ جانتی ہے کہ جانے والا کیسا انسان ہے، نہ موت یہ جانتی ہے کہ بیٹا جا رہا ہے یا باپ جا رہا ہے، ماں جا رہی ہے یا بیٹی جا رہی ہے، موت یہ نہیں جانتی۔ نہ موت کو یہ پتا ہے کہ اگر بیٹا مرے گا تو ماں دکھی ہوگی، نہ موت کو یہ پتا ہے کہ ماں مرے گی اور باپ مرے گا تو بیٹا یتیم ہو جائے گا، بیٹی یتیم ہو جائے گی۔
نہ موت یہ جانتی ہے کہ ہماری ضرورت دنیا کو کیا ہے، ہم کو دنیا کی کیا ضرورت ہے، موت کو یہ نہیں معلوم۔ موت کو صرف ایک چیز معلوم ہے، وہ ہے رب العالمین کا فرمان۔ ملک الموت علیہ السلام کو جب یہ معلوم، جب یہ حکم ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے آن لک ان تذهب الى فلان ابن فلان واخرج روحه، اے ملک الموت اب فلان ابن فلان کا ٹائم پورا ہو گیا، جاؤ اس کے پاس اس کی روح نکال لو۔ ملک الموت علیہ السلام پہنچتے ہیں اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور رب سے کہتے بھی ہیں کہ تیرے بندے بہت دکھی ہیں، فلاں بہت نیک ہے، لیکن رب العالمین کیا کہتا ہے، اس کو میں نے اتنا ہی وقت دیا تھا، آپ اپنا کام کریے۔ وہ اپنا کام کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ ہم کیا ہیں اس دن ہمیں معلوم ہوگا، اس دن ہمیں معلوم ہوگا جس دن اللہ رب العالمین کے حکم سے ملک الموت علیہ السلام ہماری روح ہمارے جسم سے نکالیں گے۔ ہماری حیثیت اس وقت سوائے ایک بیکار جسم کے کچھ نہیں رہے گی۔ خود ہمارے اپنے والدین اور ہمارے اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے لے جا کر منو منڈی کے طرح دبا کر چلے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں، اور یہی اللہ رب العالمین کا مطالبہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جس کو مہلت دیا، جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا، اسے اس توفیق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم ہیں، کل رہیں گے یا نہیں یہ نہیں معلوم۔ ہماری زندگی کتنی ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہم صرف ایک چیز جانتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس سے بڑی کوئی نصیحت اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ جب گناہ کرنے کا من ہو تو ایک بار اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ کیا توبہ کی توفیق ملے گی بھی یا نہیں۔ گناہ کرنے لگنا، جب گناہ کرنے کا دل آئے تو اپنے آپ سے صرف ایک سوال کرنا، کیا توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیا اللہ رب العالمین اس وقت تک ہمیں مہلت دے گا کہ ہم توبہ کر سکے یا نہیں مہلت دے گا؟ اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں کسی اور کو بچانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم انہیں بتا سکتے ہیں، انہیں تنبیہ کر سکتے ہیں، انہیں آگاہ کر سکتے ہیں، لیکن بچانا اپنے آپ کو ہے۔ کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کس سے کرے گا؟ ہم سے، ہمارا کرے گا۔ ہم خود بچ جائیں گے؟ تب تک نہیں بچیں گے جب تک ہمارے نیچے والے ہمیں چھوڑ نہیں دیں گے۔ ہمارے نیچے والے یعنی جو ہمارے ماتحت ہیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو یا ہمارے نوکر چاکر ہو، غلام اور لونڈیاں ہوں، جب تک وہ ہمیں چھوڑ نہیں دیں گے تب تک ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ یہ حقوق ہے مسلمانوں، یہ حقوق ہے جو اللہ رب العالمین کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ اللہ اور ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ ہم اپنے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں سوال کا جواب بھی دینا ہے، ہمیں بتانا بھی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ مال کیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں؟ حلالها حساب،
وحرام ما إقامه. اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو حساب دینا ہے، حساب و کتاب ہوگا. اگر حرام طریقے سے کمایا ہے تو عذاب ہوگا. یہی ہے مال جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی جس دن ختم ہوگی یہ مال ہمیں کوئی کام نہیں دے گا. اگر اس مال کو ہم نے اللہ رب العالمین کی راہ میں نہیں لگایا، اگر ہم نے اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو نہیں سنوارا ہے، اگر اس مال کو ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں کمایا اور نہیں خرچ کیا ہے، تو ہماری موت ہمیں یہ بتلا دے گی کہ یہ مال جس کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے، ملک الموت علیہ السلام جس وقت ہمارے سرانے بیٹھے ہماری روح قبض کر رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ وہ مال کیا تھا جس کے پیچھے ہم بھاگتے تھے. ہماری روح نکلے گی جس وقت مسلمانوں اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے اور محفوظ رکھے اس فتنے سے. جس وقت ہماری اولاد ہمیں لے جا کر یا ہمارے والدین ہمیں لے جا کر قبر میں سلا کر آ جائیں گے، اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ جس چیز کے پیچھے ہم آج تک بھاگتے رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب 40 سال سے پہلے تک، جب 40 سال کے نہیں پہنچتے تھے تب تک تو دنیا کماتے تھے، تب تک تو دنیا کے لیے محنت کرتے تھے، تب تک تو وہ لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ رہتے تھے. لیکن 40 سال کے پہنچتے ہی وہ تنبہ ہو جاتے تھے کہ اب موقع ختم ہو رہا. کیوں؟ جانتے ہیں مسلمانوں، 40 سال کا انسان جب ہوتا ہے نا، 40 سال پر جوانی ختم ہو جاتی ہے، 40 سال کے بعد کہولت شروع ہو جاتی ہے. یعنی درمیانہ انسان جو نہ جوان ہوتا ہے نہ بوڑھا، 50 سال کا ہوتے ہی انسان شیخوخت میں یعنی بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، اور 60 سال کا ہوتے ہی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جہاں حجت تمام. اس کے بعد کوئی عذر، کوئی بہانہ کچھ نہیں چلتا. اسی لیے اللہ رب العالمین جوانوں کو سے سوال تو کرے گا، ان کے جوانی کے سوال تو کرے گا، لیکن ان کا حساب و کتاب ویسا نہیں ہوگا جتنا بوڑھوں کا ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ساری حجت تمام کر دی ان پر، کوئی عذر ان کے لیے باقی نہیں چھوڑا اللہ نے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر عمر میں تھے تو بہت زیادہ توبہ کرتے تھے، بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تاکہ ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، لا تؤخر التوبہ، لا تؤخر التوبہ، توبہ کو متاخر نہ کیا. آج کا دن، جمعہ کا دن، عصر سے مغرب کے درمیان کا کی وہ گھڑی جو بڑی ہی مبارک گھڑی ہے مسلمانوں، یہ دعا قبولیت کا وقت ہے. یہ وقت بہت ہی نایاب وقت ہے. اس وقت میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے. سلف کبھی اس وقت کو ضائع نہیں کرتے. جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کا سلف کا عموماً طریقہ تھا کہ جمعہ کے دن جب مسجد میں داخل ہوتے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھمبوں کو پکڑ لیتے تھے. نماز کے بعد کھمبوں کو پکڑ لیتے یعنی وہیں بیٹھ جاتے اور مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر. یہ سلف کا عموماً طریقہ. نہیں تو اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تو ہمیں کرنا ہی چاہیے. اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے مسلمانوں، جس دن قیامت بھی قائم ہے. یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن سارے انس و جن کو چھوڑ کر سارے حیوان، چرند و پرند اللہ رب العالمین سے کے عذاب کی وجہ سے، اس کی پکڑ کی وجہ سے گھبرائے ہوئے رہتے ہیں. یہ عمر، یہ غنیمت ہے، یہ غنیمت ہے. اللہ نے یہ عمر ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں
اپنے آپ کو پہچانے، آج نہیں تو کب، کل نہیں آتا مسلمان، ہمیشہ یاد، کل نہیں آتا۔